مینیو تو آپ کا بہت امپریسو ہے، مگر مجھے کچھ نئی آئٹم ٹرائی کرنی ہے۔ اور ہاں، بل کی فکر مت کرنا۔ طاہر نے یہ بات جب ایک ایلیٹ کلاس ریسٹورنٹ کے ویٹر کو کہی تو ویٹر نے قدرے رازداری سے کہا، سر وی ہیو اے ویری ویری اسپیشل آئٹم، اور یہ ہم ہر کسی کو آفر بھی نہیں کرتے۔ وی اونلی آفر دس ٹو آر موسٹ ریسپیکٹڈ اینڈ ویلیویبل کسٹمرز لائک یو، لیکن مجھے ڈر ہے کہ آپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں۔ طاہر جو کہ ایک انتہائی کامیاب نوجوان بزنس مین تھا، اس کو ویٹر کے اس انداز پہ قدرے حیرت ہوئی اور اس نے ویٹر کو اپنے ناراض نہ ہونے کا یقین دلاتے ہوئے کہا، یار تم اس کو بس لے آؤ۔ ویٹر نے کہا، اوکے سر، بس یہ بتا دیں کہ آپ کو ڈیتھ کس ٹیسٹ میں پسند ہے۔ یہ فضول جملہ سن کے طاہر کے منہ سے بے ساختہ نکلا، ہاؤ ڈیئر یو، واٹ نان سینس، کدھر ہے تمہارا مینیجر، کون ہے اس جگہ کا مالک، بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ مگر یہ کیا؟ طاہر نے دیکھا کہ ویٹر کھڑا مسکرا رہا ہے اور ریسٹورنٹ کی جگہ وہ ایک قبرستان میں کھڑا ہے۔ ریسٹورنٹ والا ویٹر اب قبر کھودنے والا گورکن بن چکا تھا اور ساتھ میں ایک تازہ قبر بھی کھدی ہوئی تھی۔ ہاتھ میں بیلچہ اٹھائے وہ طاہر کے قدرے قریب آیا اور بولا، صاحب جی آپ کو موت کس ذائقے میں پسند ہے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا بیلچہ بلند کیا اور پوری قوت سے طاہر کے سر پہ دے مارا۔ طاہر نے ایک چیخ ماری اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ بہت بھیانک خواب تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ جیسے دل کسی دباؤ سے پھٹ ہی نہ جائے۔ سردی کے باوجود جسم پسینے میں شرابور تھا۔ کپکپاتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے موبائل کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ صبح کے 4 بج رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ کچھ اور بھی تھا، اور یہ تھا اپنی موت کا خوف۔ اس نے ایک نمبر ملایا۔ دوسری طرف سے آنے والی آواز میں بہت حیرت تھی۔ طاہر بھائی خیریت ہے نا؟ اس وقت خیریت تو ہے؟ نہیں عبداللہ، خیریت نہیں ہے۔ میں نے اپنی موت سے پہلے اپنی موت دیکھی ہے۔ اور طاہر نے سارا خواب عبداللہ کو سنایا۔ خواب سننے کے بعد عبداللہ نے کہا، آپ کو تو خواب میں بڑا اسٹرانگ میسج ملا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یعنی کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ موت کا ذائقہ بھی ہوتا ہے، گو کہ ہم ذائقوں سے بالکل بھی ناواقف نہیں۔ کسی کو میٹھا پسند ہے تو کسی کو نمکین۔ ہمارے ذائقوں کی پسند اور ناپسند ایک دوسرے سے کتنی مختلف ہے۔ کسی کو کڑھائی پسند ہے تو کسی کو پیزا۔ کیا ایسے لوگ موجود نہیں اس دنیا میں جو ذائقے کے نام پہ سور کا گوشت اور بدبودار شراب بھی کھاتے پیتے ہیں، مینڈک اور ٹڈی بھی کھا جاتے ہیں؟ ہمیں یہ سن کر بھی کراہت آتی ہے، مگر وہ یہ سب شوق سے کھاتے ہیں۔ طاہر بھائی آپ جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہمارا مزاج اور ہمارا ماحول ہمارے ذائقے سلیکٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موت کے ذائقے کا قرآن میں ذکر کیا ہے۔ سورہ فجر کی آخری 3 آیات موت کا سپر ڈیلیشیس ٹیسٹ ظاہر کرتی ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، اب لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تم مجھ سے راضی اور وہ تم سے راضی، تو داخل ہو جاؤ میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ لیکن اسی موت کے برے ذائقے کا منظر بھی کھینچا گیا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کاش تم دیکھ سکتے جب قبض کرتے ہیں فرشتے ان کافروں کی جانوں کو۔ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ، وہ ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر ضربے لگاتے ہیں۔ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور یہ کہتے ہیں کہ اب چکھو جلنے کے عذاب کا مزہ۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری روح کا ذائقہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ موت کے ذائقے کو خوشگوار بنانے والی روحانی غذائیں ہمیں پسند ہی نہیں، اور ہمیں وہ غذا پسند ہے جو موت کے ذائقے کو کڑوا بنا ڈالے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمیں قرآن سننے میں لطف محسوس ہوتا ہے، دین کی باتیں سننے سے دل کو تسکین اور سکینت ملتی ہے، یا معاملہ الٹ ہے؟ کہیں ہمیں نیٹ فلکس کے سیزنز کے دیوانے تو نہیں، ٹک ٹاک کی بیہودہ ویڈیوز کا ذائقہ تو ہمارے منہ کو نہیں لگ گیا؟ اور اس کا جواب ہمیں خود سے بہتر کوئی دوسرا نہیں دے سکتا۔ سورہ قیامہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان تو اپنے نفس کے حالات پر خود ہی سب سے زیادہ نگران ہے۔ اور طاہر بھائی اس خواب کی وجہ سے آپ کی نیند اڑ گئی ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کی جو خصوصیات قرآن میں جگہ جگہ بیان کی ہیں، ان میں سے ایک کیٹیگری وہ بھی ہے جو ارلی آورز آف مارننگ میں اللہ سے استغفار کرتی ہے۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، وہ لوگ جو سحری کے اوقات میں اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اس سے ایکسکیوز کرتے ہیں، اس سے معافی مانگتے ہیں۔ دوسری جانب سے طاہر کی بھرائی ہوئی آواز ابھری،
عبداللہ، اس بار مجھے بھی درس قرآن پہ ساتھ لے جانا، مجھے بھی رب کے اس عظیم کلام سے جڑنا ہے۔ اس سے پہلے کہ طاہر کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ جاتے، اس نے عبداللہ سے اجازت مانگی۔ عبداللہ نے آنکھیں بند کیں تو بے اختیار سورہ یونس کی آیات 57 اور 58 اس کے ذہن میں تازہ ہو گئیں۔ یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس آ گئی ہے نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء لما فی الصدور، اور تمہارے سینوں کے امراض کی شفا، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور اہل ایمان کے لیے ہدایت اور بہت بڑی رحمت ہے۔ قل، تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے، بفضل اللہ، یہ قرآن اللہ کے فضل سے، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت سے نازل ہوا ہے، فبذالک فلیفرحوا، تو لوگوں کو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائے، ہوا خیر مما یجمعون، یہ ان چیزوں سے کہیں بہتر ہے جو یہ جمع کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی موت کے ذائقے کو چکھنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔